جی دوستو، آج ہم چھٹے خط کے بارے میں بات کریں گے، اس کے نکات دیکھیں گے، اہم نکات اور ان کی توضیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، تم اگر اس سماج کے چند بڑے فکری مناقشوں کی فہرست بناؤ تو وہ تمہیں سب اسی ایک سرچشمے سے پھوٹتے دکھائی دیں گے۔ اصل و سرچشمہ و بنیاد سے متعلق تعبیرات کی کثرت۔ ہر گروہ اپنی تعبیر کو حتمی سمجھتا ہے، اسی سبب سے وہ دوسرے گروہوں کو جو اپنی تعبیر کو اصل سمجھتے ہیں انہیں دعوت مبارزہ دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک جو بات کہی گئی ہے، یہ ایک ماڈرنزم کے یا ماڈرن تھاٹس کے مطابق کہی گئی ہے، اور جو پوسٹ ماڈرن تھاٹس ہوتے ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایک جو حتمی تعبیر ہے یا حتمی جو ایک چیز ہوتی ہے یا دعویٰ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اور اتھارٹی بن جاتا ہے ماڈرنزم میں، تو پوسٹ ماڈرن میں اسے ہم چیلنج کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں مختلف قسم کی جو پریشانیاں، مسائل، لڑائی جھگڑے جو سوسائٹی میں ملتے ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم ریسرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی بھی چیز پر جو جھگڑا ہوتا ہے علمی، تو اس میں کی جو بنیاد میں اصل سرچشمہ ہے اس کی غلط تعبیرات یا تعبیرات کی کثرت کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اور جو بھی گروہ تعبیر کرتا ہے اس اصل کی سرچشمے کی، تو وہ اس کو اپنے لحاظ سے حتمی سمجھتا ہے، اور وہی آگے چل کر نزاع یعنی کہ دعوت مبارزت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، اصولی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی اصل سرچشمے بنیاد کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک ذہنی تصور ہوتا ہے، ہم اصل کا حسی تجربہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک بات ہے فلسفیانہ، اور اس کا جو منبع ہے یا اس کی جو بحثیں ہیں وہ شروع سے ہم پلیٹو سے لے کر ابھی تک سنتے آ رہے ہیں۔ مختلف فلسفیوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو چیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں یا ذہن میں لاتے ہیں تو وہ ایک ذہنی تصور ہی ہے، اس کا اصل جو ہے یا اس کی جو بنیاد ہے اس کا حسی تجربہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے پہلی بات کا جواب دیا ہے کہ جب یہ ایک کسی بھی چیز کا تعبیر کا ایک سرچشمہ جو ہے وہ ایک ذہنی تصور ہے، اور وہ تجربے میں حسی تجربے میں وہ چیز نہیں آئی، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو چیز ہے پھر اس جتنے دماغ ہیں اتنے لحاظ سے اس کی تعبیرات کریں گے، تو اتنے پرسپیکٹیو پیدا ہوتے چلے جائیں گے، تناظرات، تو اس پر لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ نمبر 3، یاد رکھو زبان میں لکھے گئے متن میں اس کی اصل بھی زبان کی مانند ہو جاتی ہے۔ زبان باہر کی سچائی کو بالکل پیش کرتی ہے، مگر اس پر اتنا رنگ روگن لگاتی ہے کہ باہر کی سچائی پہچانی نہیں جاتی۔ وہ ایک نئی لسانی سچائی ہوتی ہے جس میں باہر کی سچائی ایک طرح سے گم ہو جاتی ہے، اور زبان کے رنگ روگن کے نیچے فن کی اپنی سچائی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، یہ زبان کی معنوی تفہیم جو ہے کسی چیز کو پیش کرنے کی، اس کے تناظرات میں اس کو پیش کیا ہے۔ اس جملے کی یا اس جو پیراگراف ہے مختصر سا، اس جو زبان کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ تصور جو ہے وہ اسٹرکچرلزم یعنی ساختیات اور مابعد ساختیات پوسٹ اسٹرکچرلزم کے بیچ کے مباحث سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پر یعنی کہ زبان حقیقت کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور وہی زبان اسے بدل بھی دیتی ہے۔ تو اس جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور متن کے باہمی رشتے کو یعنی کہ واضح کیا گیا ہے، اور جب کوئی حقیقت یا خارجی سچائی ریالٹی یعنی کہ زبان میں ڈھلتی ہے تو وہ صرف بیرونی دنیا کی سادہ عکاسی نہیں رہتی، بلکہ زبان کے استعمال سے ایک نئی حیت اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ وہ جس سوسائٹی کی زبان ہوگی اسی کا سٹرکچر اپنا لے گی۔ تو زبان ایک طرف حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی وہ خارجی سچائی کو الفاظ کے ذریعے سے قارئین تک پہنچاتی ہے، یہ اس کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت کو اپنے انداز، اسلوب، محاوروں اور بیانیے کے رنگ میں لپیٹ دیتی ہے۔
اس طرح حقیقت اپنی اصل صورت میں نہیں رہتی بلکہ بدل کر ایک نئی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل بجا ہے کہ ایک ہی بات مختلف زبانوں میں اور مختلف سوسائٹیز میں، مختلف کلچروں میں، تہذیبوں میں مختلف طریقے سے لفظ جو ہے اس کو اپنا ایک اظہار دے کر اس کو بنا دیں گے، تو جو اصل سچائی ہے وہ کہیں دور چلی جائے گی، اور حقیقت اور زبان کے ملاپ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کوئی خالص حقیقت نہیں ہوتی، اور بلکہ زبان کی سچائی جسے ہم لنگوسٹک ٹروتھ کہتے ہیں وہ بن جاتی ہے۔ یعنی متن اپنی جمالیاتی اور فنی ساخت میں ایک الگ سچائی تشکیل دیتا ہے جو حقیقت سے ماخوذ ضرور ہے مگر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اس بات کو یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فنکار یعنی کہ ادیب اور شاعر یا کوئی بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بیرونی دنیا کو جیسے کا ویسا نہیں پیش کرتا بلکہ اسے اپنی زبان کے رنگوں میں دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ اس تخلیقی عمل میں حقیقت کہیں دب جاتی ہے اور زبان کی صنائی یعنی کہ اس کا جو سٹائلسٹک ویلیو ہے وہ ایک نیا معنی اور نیا فنی سچ جو ہے تخلیق کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بھی ہے کہ یہ کوئی عام جملہ نہیں، اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور جو غالباً جو دوسرے خط میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بودھی مفکرین نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ زبان ذہن کے تصور اور باہر کے خارجی جو تصور ہیں ان کو ملا کر ایک چیزیں پیش کرتی ہے، تو یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے، اور اس کو بڑی ایک عام فہم زبان میں اور طریقے میں اتنی بڑی چیزوں کو بتا دیا ہے کہ زبان میں لکھا گیا متن حقیقت کی عین تصویر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کو نئے معنی اور فنی رنگ دے کر پیش کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کہانی، نظم یا کوئی بھی ادبی متن اصل حقیقت کو چھپا کر ایک نئی ادبی حقیقت قائم کر دیتا ہے۔ یہ زبان کی اپنی ایک خوبی ہے۔